درس قرآن کا 108 سبق لفظی ترجمہ اور مختصراً تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ جو عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن سٹارٹ کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس ملاحظہ فرمائیں۔ معاشرے میں بہت گمراہی اور بے راہ روی پھیل چکی ہے، تو قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا درس بھی جو ہے سماعت فرمائیے، بے حد ضروری ہے۔ سورہ الاعراف میں فرمایا آیت نمبر 51-52 میں، الذین اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، جو لوگ کے پکڑتے ہیں دین اپنے کو تماشا اور کھیل، غرتہم الحیات الدنیا، اور فریب دیا ان کو زندگانی دنیا نے، قرآن پاک کے اللہ تعالیٰ کے یہ الفاظ جو ہے بہت بامعنی ہے، اور آج کی جو آج کے تقاضے کے مطابق اس کی جو ہے درس بے حد ضروری ہے، کیونکہ دین واقعی ہی تماشا اور کھیل بن چکا ہے۔ کیسے بچیاں جو ہے دوپٹے اور بے پردگی میں پھر رہی ہیں، اور بچے اور بچیاں جو ہے خود ہی ٹیلی فونوں پہ رابطے کر کے اور شادیوں نکاح کے سلسلے رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ ہمارا جو اسلامی کلچر ہے، ہمارا مشرقی روایات ہیں، ان کے مطابق بچے کی پسندیدگی یا مائل جدھر ہو تو بڑے ایسے دیکھ کر مول ایسا تو اس کی رضامندی کے مطابق اس کی شادیوں کا بندوبست کر سکتے ہیں، نہ کہ ٹیلی فونوں پہ خود رابطے کیے جائیں بچے بچیاں آپس میں اور نکاح کے سلسلے بنائیں۔ یہ بے حد غلط بات ہے۔ یہ اسلامی میں نے جو ہے مجھ سے فرصت نہیں ملی، میں نے لکھنا تھا اسلامی جو کلچر ہمارا کیا تقاضا کرتا ہے، ہم اپنی جو ہے کلچر کو رواجات کو اور اپنے دین کو زندہ نہیں رکھیں گے تو یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے الفاظ جو ہے اس ضرورت جو آج کل ماحول پھیلا ہوا ہے اسی کے مطابق ہے کہ ہم نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا ہے، بے راہ روی کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو جو اسلامی روایات کو زندہ رکھنا بے حد ضروری ہے۔ یہ معاملے جو ہے طے کرنے ہوتے ہیں ہمارے بڑوں نے، ہمارے والدین نے، کیونکہ امین کے بغیر تو نکاح بھی جو ہے جائز نہیں ہے۔ تو چیز ذائقہ کہ خود ہی فونوں پہ رابطے کر کے اور نکاح کے سلسلے بنا لیے جائیں، یہ اسلامی روایات، یہ مغربی کلچر ہے۔ وہ 18 سال کے بچے بچیوں کو آزاد کر دیتے ہیں، اور وہ جو خود ہی معاملہ بنائے شادی کا یا جو مرضی کریں، یہ تو مغربی کلچر ہے، ہمارا ایسا کلچر نہیں ہے۔ ہماری اسلامی روایات ہیں، ہمیں ان کو زندہ رکھنا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک نکاح رد کر دیا تھا بچی کا کہ وہ ماں باپ نے اس کی مرضی کے خلاف کر رہے تھے،
تو یہ بھی ہے کہ ضرور پوچھنا چاہیے اپنے بچے بچیوں کو. پسندیدگی جو ہے وہ دین میں ممانعت نہیں ہے، تو لیکن خود جو ہے سلسلے رکھنے، غلط قدم اٹھانے، یہ غلط بات ہے. یہ ہمارا اسلامی کلچر نہیں ہے، یہ ہماری روایات نہیں ہے. اس لیے ہم نے زندہ رکھنا ہے، اپنے بڑوں پہ ہم نے اکتفا کرنا ہے. ایسی ہی شادیاں ناکامی کا باعث بنتی ہیں جو خود ہی سلسلے فونوں پہ رکھے بے ارادفی. جو غلط قدم اٹھایا جائے اس کا نتیجہ بھی غلط ہی ہوتا ہے. یہ جو خوشیاں جو ہے اس میں راس نہیں آتی. خوشیوں کا بس وہی ہوتی ہیں جس میں اپنی اسلامی رواجات کو زندہ رکھا جائے، اپنے دین کو زندہ رکھا جائے، اپنے دین اور اسلام کو تماشا اور کھیل نہیں بنایا جائے. ہم نے اپنی گزشتہ نشست میں بھی یہی جو ہے عرض کیا تھا کہ جو ہے اسلامی جو ہے طور طریقے رکھے جائیں اپنے باپردہ رہنے کے، اپنے لباس کے معاملے میں، ہر چیز میں جو ہے اس میں جو ہے ہمیں جو ہے آگاہی ہونی چاہیے. آگے جو ہے آگے آتا ہے اس میں علم جو تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ کیسے ہم نے زندگی گزارنی ہے. تو یہ ہے کہ فریب دیا ان کو زندگانی دنیا میں. واقعی ہم جو ہے یہ جو ہے اسلامی اپنی روایات اپنا دین چھوڑ کر اسے کھیل و تماشا بنا کر جو ہے ہم نے جو ہے اپنے دین کو ڈبو دیا ہے، غرق کر دیا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے اس کا. تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائیں گے فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، پس آج کے دن بلا دیں گے ہم ان کو کما نسولی کا یومہم ہاذا، جیسا کہ کمایا انہوں نے ملاقات، جیسا کہ بھول گئے وہ ملاقات اس دن ہمارے کی کو. وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور نہ تھے اور جو کچھ کے تھے وہ ساتھ آیتوں ہماریوں کے انکار کرتے. واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے گزشتہ نشست میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے کہ عرض کیا تھا کہ ہم نے اپنی جو ہے روایات جو اللہ تعالیٰ نے حکام الہی بھیجے ہیں اس سے منہ موڑ لیا ہے. جو ہے ہم نماز کی طرف نہیں اپنے بچوں کو لاتے، قرآن کی تعلیم کی طرف نہیں لاتے. تو یہی آیتوں کا انکار کرنا ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے اگر ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے. ہم نے جو ہے گزشتہ نشست میں یہ بھی بتایا تھا کہ کیسے آپ نے اپنے جو ہے بڑے بزرگ جو نیک گزرے ہیں ان کی کیا سنت تھی، ان کا کیا تھا طریقہ کار، کہ ان کی ولیاں مائیں جو ہے کیسے انہیں لاتی تھیں جو ہے چیزوں کا لالچ دے کر کہ یہ دین کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں. تو یہ طریقہ کار ہے اپنانے ہیں. تو اگر ہم نہ اپنائیں گے تو ہم آیتوں کا انکار کرنے والے ہو جائیں گے. جو ہے ہم قریب قریب جو ہے کافروں کی صف میں شامل ہونے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے انکار کر کے اور ان کے کلچر جو ہے غیر مسلم کے اپنا کر، غیر مغربی روایات اپنا کر. تو ہم آیتوں کے انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو اس میں کوئی شک نہیں. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور البتہ تحقیق لائے ہیں ہم ایک کتاب کو جو مفصل بیان کر دیا ہے ہم نے اس میں عَلَىٰ عِلْمٍ، اوپر علم کے. ہم نے اس میں مکمل تعلیم دے دی ہے ہر چیز کی، توحید کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، حج کی، جو ہے ہر قسم کی، قرض کیسے لینا ہے کیسے دینا ہے، وصیت، ترکہ، ہر چیز جو ہے ہم یہ قرآن پاک میں ہر چیز کے تعلیم نے سمو لیا ہے علم میں. تو ہم نے ہر چیز کی ہم نے تعلیم دے دی ہے، آپ کو علم دے دیا ہے کہ کیسے جو ہے زندگی گزارنی ہے. قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ہمیں اس کے مطابق جو ہے زندگی گزارنی. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 چیزیں جو ہے پر محیط ہے کہ مفصل ہم نے اس کتاب کو بیان کر دیا. کیا؟ علم، تعلیم ہم نے اس کی حاصل کرنی ہے. خودن
پھر ہم نے اس کی ہدایت تعلیم حاصل کر کے اس کی ہدایت اور سیدھی راہ پر چلنا ہے۔ اس نے ہمیں نیکی کا راستہ بتا دیا کہ نیکی کا راستہ جنت کی طرف لے کر جاتا ہے اور بدی کا راستہ دوزخ کی طرف۔ تو ہدایت کا راستہ کون ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے؟ مسجد کا راستہ سیدھا ہے، نہ کہ قبر پرستی عبادت میں شامل نہیں ہے۔ ہم نے جو ہے 2-3 نشست پہلے عرض کیا تھا کہ دیکھیں گھر میں جو ہے بت بنائے جاتے تھے، ان کے بڑے بناتے تھے، لیکن انہوں نے یہ تعلیم نہ لی، انہوں نے جو ہے تعلیم لی شرک کی، توحید، شرک سے پاک رہنے کی اور توحید کی۔ تو انہوں نے جو ہے بے حد جو ہے توحید کا خوبصورت منظر پیش کیا ہمارے بڑے گزشتہ جو انبیاء گزرے ہیں۔ تو ہمیں ان کی ہی تقلید پر چلنا ہے، تو ہماری جو ہے کامیابیاں ہیں، جو ہے ہدایت ہے ہماری، یہی سیدھا راستہ ہے نیکی کا اور بدی کا، مسجد کا راستہ، نہ کہ قبر پرستی عبادت میں شامل نہیں ہے۔ یہ شرک ہے، سراسر ظاہر و ذات شرک ہے۔ صرف انہوں نے کمائی کے یہ اڈے کھولے ہوئے ہیں جس میں عوام گمراہ ہو کر چلے جاتے ہیں، اور ہم جو ہے اللہ سے جو ہے اللہ کو حاجت روا جو ہے بنانے کی بجائے مشکل کشا غوث اعظم ہم ان کو بنا رہے ہیں۔ نہیں، ہمیں اللہ ہی عنایت سب کچھ کرتا ہے۔ سیدھا راستہ یہی ہے مسجد کا، نہ کہ قبر پرستی کا، عبادت میں شامل نہیں ہے۔ انبیاء کی جو ہے دیکھیں، انبیاء کی طرف دیکھیں، کیا انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو جا کے جو ہے پوجا کا بنایا تھا؟ کرم کہ ہماری آپ تو پیدا کیے گئے تھے، آپ پاک روح پھونکی گئی تھی اللہ کی، تو آپ جو ہے ہمیں جو ہے بنا سیڑھی بنے، یہ بنے، وہ بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے تھے آدم علیہ السلام کی قبر پہ، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ابراہیم علیہ السلام کی قبر پرستی کرنے؟ اگر انہوں نے قبر پرستی کی ہوتی تو پھر ہم بھی ضرور کرتے۔ ہم اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنے سینے کی طرف ہم بھی ضرور ان کی پیروی کرتے۔ ہم نے تو وہ کام کرنے ہیں جو ہمارے بڑوں نے کیے ہیں، ہم نے ان کی سنت پہ چلنا ہے، نہ کہ یہ جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے، لوگوں نے اپنی کمائی کے اڈے بنائے ہوئے ہیں، ذریعے بنائے ہوئے ہیں، تو ان میں گمراہی کا شامل ہو کر ہی ہم جو ہے نا آج جس قبر پرستی کو دیکھے کو وہ محفوظ ہے، کوئی سلامتی والی ہے، اس کی سکون کی زندگی ہے۔ تو دیکھیں آپ اپنی نظر میں دیکھیں، یہ جو ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ اپنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو انبیاء گزرے ہیں انہوں کی، تو وہی رہنمائی ہمارے لیے جو ہے رحمت ہے اور مہربانی۔ آگے تیسری یہی بات ہے، وَرَحْمَةٌ لِّي، ورحمت اور رحمت ہے۔ پہلے تعلیم بتایا، علم یہ تعلیم ہے، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنی ہے، ہودن پھر راہ اور نیکی اور بدی کا راستہ اختیار کرنا ہے، ہدایت کا سیدھا راستہ، اور رحمتن پھر ہم اللہ کی رحمت میں اور مہربانی میں داخل ہو جائیں گے اگر ہم نے یہ تینوں چیزیں نہ اپنائی۔ اس میں کسی قبر پرستی کا ذکر ہے، یہ اس لیے بار بار آپ کو اس کا لیکچر دیتی ہوں کیونکہ یہ بہت پھیل گئی ہے۔ لوگ مسجدوں کے بجائے مسجدیں خالی ہیں، خون کے آنسو روتا ہے دل کہ مسجدیں خالی ہیں، اور قبر جو ہے قبر پرستیوں جو ہے انہیں جو ہے رنگ لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ہمیں مسجدوں کو رنگ لگانے ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہے قبا مسجد قائم کی، رحمت کی جگہ ہے، مہربانی کی۔ پھر مسجد نبوی جاتے ہو نا ادھر فیض حاصل کرنے کہ سکون آتا ہے، ایسے ہی مسجدوں میں بھی آئیں تو سکون کے یہ سلسلے ہیں۔ قبر پرستی جو ہے وہ تو قبرستان ہے، اس میں خاموشیاں ہیں، وہ ہماری کہ جو ہے ہم نے ان پہ جو ہے یہ جو گزرے ہیں انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ہماری پیروی کرنا، جہاں ہمیں آ کے مشکل کشا بنانا، حجر روا بنانا،
وہ تو دین پلا کے گئے ہیں، دین کو روشن کر کے گئے ہیں، منور کر کے گئے ہیں، اس دین سے ہی ہم نے اپنے سینوں کو منور کرنا ہے۔ قبر پرستی سے ہمارے دل منور نہیں ہوں گے، خدا را اس گمراہی سے دور ہو جائیے۔ اس میں دیکھیں قرآن کی تعلیم کیا کہتی ہے، تو پھر ہم اللہ کی رحمت میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدا مندی، نیکی کا راستہ جو ہے، یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی اور سایہ رحمت جو ہے کا ذریعہ ہے۔ تعلیم حاصل کرنا، بچوں کو لگانا، پھر جو ہے ہدایت، نیکی اور بدی کی راہ، نمبر 2 اور 3 رحمت، خدا کی رحمت اور مہربانی میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ دیکھیں ادھر کوئی قبر پرستی کا ذکر آیا، علم آیا، تعلیم آئی ہے، ہدایت آئی ہے، اور پھر رحمت اللہ تعالیٰ کی تیسری کہ آپ اللہ کی رحمت میں شامل ہو جائیں گے۔ پہلے یہ 2 کام اپنائیں گے تو اس میں قبر پرستی کا کوئی ذکر نہیں، صرف قرآن پاک میں مسجد کا راستہ دکھایا گیا ہے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہوتا اپنے جو ہے باپ ابراہیم علیہ السلام کی قبر پہ وہ گئے ہوتے اور انہیں سیڑھی بنایا ہوتا، جہاں جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کی قبر کو بنایا ہوتا تو ٹھیک ہے، ہم بھی اسے لازمی بناتے، لیکن اس میں ہمیں کوئی راستہ نہیں ملتا، نہ ماضی میں اپنے نیک بزرگوں سے، نہ انبیاء سے۔ انہوں نے ہمیں مسجد کا راستہ دکھایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رحمت جو ہے اس کا جو ہے ایک حصہ صرف جو ہے دنیا میں بھیجا اور 99 اپنے پاس روز قیامت کے لیے رکھا ہے۔ ایسے ہی ادھر واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک شخص تھا کہ روز اللہ تعالیٰ اس کے لیے انار اگاتے تھے اور وہ ادھر پہاڑ پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا دن رات۔ صبح پھر ایک انار اگتا، وہی پانی کا کام دیتا اور کھانے کا، وہ اسے کھا کر اللہ تعالیٰ کی 24 گھنٹے عبادت میں مشغول رہتا۔ قیامت والے دن جب اس شخص کو لایا جائے گا تو پوچھا جائے گا کہ کیا تو اپنے عملوں کے سبب اسے اپنے جو ہے اتنی عبادت و ریاضت کا بڑا مان ہوگا، تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ نہیں مجھے میرے اعمال سے بخش۔ اس کے اعمالوں کو ایک پلڑے میں پیمانے کے رکھا جائے گا، دوسرے میں صرف اس کی ایک آنکھ، تو وہ جو پلڑا جو ہے نا بھاری ہو جائے گا آنکھ والا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ فرشتوں اسے جو ہے زنجیروں میں باندھ کر جو ہے دوزوں میں پھینک دو، اس کا تو پلڑا ہی جو ہے کم رہا ہے ہم لوگ کا، ایک جو میری نعمت ہے اس کے مطابق نہیں ہوا۔ اس کے شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں، جو ہے قدم پر اللہ کی نعمتوں کا ہم جو ہے اس کی اللہ کی نعمتوں کا ہم نہیں اتار سکتے بدلہ۔ یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے بہت کرم اور نوازی ہے۔ یہ مجموعہ جو ہماری باڈی ہے جسم کی، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا فرمائے۔ تو پھر وہ شخص مڑ کے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گے اب تم کیا پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہو؟ پھر وہ اسے ہدایت آئے گی تو کہے گا اللہ تعالیٰ میں تیری رحمت کو دیکھ رہا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ ایسے ہی ایک واقعہ کہ ایک شخص تھا تو وہ اس نے جو ہے 99 قتل کیے، تو وہ بہت پریشان تھا اس بارے میں جو اس نے بدی کمائی تھی کہ اللہ میری بخشش کرے گا کہ نہیں۔ عالم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ نہیں تمہاری تو بخشش نہیں ہو سکتی، تو جو ہے اس نے اسے بھی مار دیا، سو ہو گئے پورے۔ تو پھر وہ جو جا رہا تھا کسی نے بتایا اسے کہ فلانے عالم کے پاس جا، وہ تمہیں صحیح راستہ دکھائے گا، تمہاری بخشش ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے ہی عالم کے پاس جا رہا تھا، سیدھے راستے پہ جا رہا تھا نا، مسجد عالم ظاہر مسجد میں ہی ہوتے ہیں، نیک راستوں میں ہی مدرسوں میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جو ہے وہ جا رہا تھا تو راستے میں ہی اسے جو ہے موت نے آ لیا، تو جو ہے نیکی کے فرشتے اسے اپنی طرف کھینچنے لگے اور بدی کے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جدھر یہ نیکی کی طرف جا رہا تھا
اپنی بخشش کے لیے تو وہ راستہ ناپو، جو بدی کا پیچھے جو چھوڑ آیا وہ ناپو، تو اس کے سبب جو ہے نا اسے جو ہے فرشتے جو ہے نیکی کے جو ہے اپنی طرف لے جائیں۔ اگر نیکی زیادہ راستہ ہے تو بدی کا زیادہ ہے تو بدی والے لے جائیں۔ تو ایسے ہی فرمائش کی گئی تو وہ جو ہے نیکی کا راستہ جو تھا اس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے نیکی کا راستہ جو ہے نیکی اللہ تعالیٰ نیکیاں کرے تو اللہ تعالیٰ راہیں بھی وسیع کر دیتا ہے اپنی رحمت سے۔ جب بھی قدم اٹھائیں نیکی کا اٹھائیں تو اللہ اس کی راہیں جو ہے وسیع کر دیتا ہے۔ صرف ہمارا جو ہے ایمان اٹھ کے آگے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اوپر تعلیم علم کے، ہودن ہدایت نیکی اور بدی کی، وَرَحْمَةً اور رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن بنا کر تین چیزیں پر محیط ہے، علم، ہدایت اور رحمت پہ قرآن پاک ہے۔ تو کیوں نہ ہم جو اس تین چیزوں کو اپنی حاصل کرنے کے لیے قرآن کو اپنے اوپر جو ہے زندگیاں اپنے منور کر لیں۔ نور بھی کہا گیا ہے قرآن پاک کو، تو کہا کہ رحمت لقوم یوقنون، واسع اس قوم کے ہے یہ علم تعلیم قرآن کی ہدایت جو ہم نے جو مفصل بیان کر دی ہے، اور ان کے لیے ہے یہ تعلیم ہدایت جنہوں نے اس کی تعلیم حاصل کی، پھر ہدایت نے سیدھا راستہ بنایا، اور پھر یہ ان کے لیے جو ہے سیدھا راستہ رحمت بن گیا، مہربانی بن گیا، سکون بن گیا، خوشی راحت بن گیا۔ واسع اس قوم یوقنون، واسع اس قوم کے جو یقین رکھتی ہے، ایمان لاتی ہے۔ تو ایمان ہمارا پختہ ہونا چاہیے اس بات پہ، تو ہماری زندگیاں جو ہے خود بخود قرآن کی طرف مائل ہوں گی۔ ہمیں اللہ پر تقوی، اللہ پر ایمان جو ہے مضبوط ہونا چاہیے۔ اس مضبوطی کی وجہ سے ہی ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے ہمارے سینے جو ہے اصلاح کی طرف منور کر دیتے ہیں۔ جو اصلاح ہے، اصلاح جو ہے ہو تو ہم اسلامی روایات کو، ہم دین کو کھیل اور تماشا نہ بنائیں۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے سینے جو ہے ایمان کی طرف، ایمان پختہ ہو تو اصلاح کی طرف ہمارے جو ہے قدم جو ہے بڑھا دیتے ہیں اور ہماری راہیں آسان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں پر باعمل رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی روایات کو ہم زندہ رکھیں، اور ہم جو ہے قرآن کی علم تعلیم تین باتیں جو ہے بتائی ہیں کہ ہم نے ہر قسم کا مفصل بیان کر دی ہے۔ جو اس چیز پہ محیط ہے، تعلیم پہ، علم حاصل کرنا، ہدن علم حاصل کر کے ہدایت پانا، نیکی کی بدی کو چھوڑنا، پھر ہم جو ہے تیسری چیز رحمت میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ کریں گے جن کا ایمان پختہ ہے، جن کا ایمان مجھ پہ جو ہے پکا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کی راہیں جو ہے منور فرما دیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری بھی راہیں ایسے اصلاح کی منور رکھے۔ آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہاں تم وہ لوگ ہو ہاؤلائی، وہ لوگ ہو حاجج تم، جو کہ جگڑتے ہو تم، فی ما لکم، بیچ اس چیز کے جو واسطے تمہارے ہیں،
बीच उस चीज के जो वासे तुम्हारे है भी साथ उसके इल्मुन इल्म, वल्लाहु और अल्लाह ताला यालमु जानता है, व अंतुम और तुम नहीं जानते, तालमून जानते। माँ काना ना था इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदीयुम वला नसरानियुन, यहूदी और ना नसरानी, वलाकिन काना और लेकिन था, हनीफन एक तरफा, हनीफ मुस्लिमन फरमाबरदार। वमा काना मिनल मुशरिकीन और ना था वो मुशरकों में से। इन्ना औलन नासी बेशक बेहतरीन लोग भी इब्राहीमा साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, लल्लज़ीन ताबिऊ अलबत्ता वो लोग हैं जिन्होंने जो पैरवी करते हैं उसकी, वहाज़न नबी जी और ये नबी, वल्लज़ीना और वो लोग आमनू जो ईमान लाए, वल्लाहु और अल्लाह ताला वलीयुल मुमिनीन दोस्त है ईमान वालों का, उस पर यकीन रखने वालों का। अल्लाह ताला जो है दर्स में भी यही अर्ज किया गया है, वलीयुल मुमिनीन के अल्लाह ताला ईमान वाले उस पर यकीन रखने वालों का दोस्त है, उसकी राह मनवर कर देता है अपनी दोस्ती से। वद्दत और ताइफतन दोस्त रखती है एक जमात, मिन अहलिल किताबी अहले किताब से, लो युज़िल्लूनकुम काश के गुमराह करते तुमको, वमा युज़िल्लूना और नहीं गुमराह करते, इल्ला अनफुसहुम मगर जानो अपनियों को, वमा यशउरून और नहीं शऊर रखते। या अहले किताबी अहले किताब, लिमा तकफुरूना क्यों कुफर करते हो तुम, बिआयातिल्लाहि सातात अल्लाह ताला क्योंकि, व अंतुम और तुम, तशहदून गवाह हो। या अहलल किताबी अहले किताब, लिमा तलबिसून अल हक का क्यों मिलाते हो तुम हक को, बिल बातिल साथ बातिल के, साथ झूठ के, व तक्तुमून अल हक का और छुपाते हो तुम हक बात को, व अंतुम तालमून और तुम इसकी हकीकत से वाकिफ हो, जानते हो कि क्या सच है क्या हक है। तो आइए मुख्तसरन तशरीह और दुआ मुलाजा फरमाएं। यहूद हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के यहूदी होने के दावेदार थे कि वो यहूदी हैं, कहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी हैं, अपने दीन में मज़हब में उन्हें शामिल करते थे। और नसरानी जो थे वो कहते थे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नसरानी हैं, जो है वो ये दावेदार थे। तो ये बात हदायतन गलत थी, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ज़माना तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 2500 बरस पहले का है। फिर वो यहूदी और नसरानी कैसे हो सकते हैं। इस बिला वजह झगड़े करने से मना किया गया है। फरमाया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो तौहीद का पाबंद था, हनीफ था, यकतरफा था, अल्लाह का ताबियादार था, मोहित था बंदा, वो शिरक करने वालों से बेजार था, वो शिरक करने वाला ना था। इस आयत में इशारा है यहूद और नसारा दरअसल मुशरिक है, उन्होंने अपने आलम और मशाहिक को खुदा बना रखा है। वो हज़रत उज़ैर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा समझते हैं। ये कि अगर तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस मैनी में यहूदी और नसरानी कहते हो कि वो उनकी शरीयत हमारी शरीयत से मिलती जुलती है, तो ये बात सरासर गलत है। ज्यादा मुनासिबत शरीयत महमदी को है। इस लिहाज से मुसलमानों को ज्यादा हक पहुंचता है कि वो ये बात कहे कि शरीयत इब्राहिमी का कोई ना कोई
مسلمان زیادہ حقدار، ان کو یہ حق پہنچتا ہے، وہ دعویدار ہو سکتے ہیں کہ وہ یہ بات کہیں کہ ہم شریعت ابراہیمی پر ہیں، ان کے طریق پر ہیں۔ حدیث ہے کہ انبیاء میں سے ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوا ہے جس کا خصوصی تعلق ہے۔ میرا تعلق میرے باپ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ یہاں طافہ سے مراد بنو نذیر اور بنو قریظہ ہیں، جو بعض مسلمانوں کو یہودی اور نصرانی بنانے میں کوشاں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے جماعت جو اہل کتاب میں سے ہے اس گمراہی میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہودی ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ عیسائی ہیں، تو یہ سراسر گمراہی میں ہے۔ کتاب والے اہل کتاب جو ہے یہود و نصارہ کو قرآن پاک میں اہل کتاب کہا گیا ہے، تو یہ سراسر نہیں گمراہ میں ہے، یہ اپنی جانوں کو جو ہے گمراہی میں ڈالتے ہیں اور نہیں شعور رکھتے اس بات کا۔ تو اہل کتاب کیوں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور تم جو ہے اس چیز کے گواہ ہو کہ تمہاری کتاب میں اہل کتاب، پھر آگے فرمایا دوبارہ کہ اہل کتاب کیوں ملاتے ہو تم حق کو، تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، تم حق کو جو ہے جھوٹ میں کیوں بلاتے ہو، سچ کو جھوٹ میں کیوں ملا دیتے ہو، جو ہے خود ہی اپنے پاس سے اور چھپاتے ہو حق کو، جو حق کی باتیں ہیں اس کو چھپاتے ہو، حالانکہ تم اس کا علم اور شعور رکھتے ہو۔ نبی آخر الزمان کی خوشخبری کا اور قرآن پاک کی خوشخبری کا اس چیز کے تم گواہ ہو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو 2.5 سال پہلے کا ہے، تم اس جو حق کو جو ہے اتنے سال پہلوں کا ہے، ان کا تو آپ کے ساتھ کوئی لنک بھی نہیں ہے، تو آپ جو ہے اس حق کو جو ہے جھوٹ میں باطل میں ملا لیتے ہو کہ وہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہودی تھے یا عیسائی کہتے ہیں نصارہ تھے، تو یہ حق بات کو جو ہے جھوٹ میں کیوں ملا دیتے ہو، اور جو حق بات کو بھی تم چھپاتے ہو۔ آخر زمان نبی کی خوشخبری بشارتیں اور قرآن پاک کی بشارتیں، اور اس حق کو بھی چھپاتے ہو، اور جھوٹ کو تم مہارت رکھتے ہو باطل کو حق میں ملانا، اور تم حالانکہ سب کچھ جانتے ہو۔ پیچھے بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے پہچانتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو اور قرآن پاک کی جیسے کہ اپنے سگے بیٹوں کو پہچانتے ہو، لیکن اس سے تم جو ہے انکاری ہو گئی ہو حسد کی وجہ سے۔ تو آگے خلاصہ نچوڑ یہ ہے، اہل کتاب کا اللہ کی آیتوں کا کفر کرنا چھیوا ہے، حالانکہ دل سے یہ قائل ہیں، اور سچ کو جھوٹ ملانا اور حق چھپانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو اور قرآن کو، تو یہ جو ہے تم لوگ اچھی طرح جاننے کے باوجود بھی چھپانے کا سلسلہ رکھتے ہو، تو یہ غلط بات ہے۔ اللہ ہمیں کاملال چلا ہدایت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک کی تعلیم ہدایت اور پھر رحمت میں شامل کرے۔ تو آئیے اب دعا کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहिम वाला अली इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा। अल्लाह हमारा नफ़मद इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। अल्लाह हमें इल्म के अल्लाह मदारज पे अल्लाह फ़ैज़ फरमा। अल्लाह इल्म के मदारज पे हमें जो है दहल फरमा। अल्लाह मराज इल्म के मराज में दहल फरमा। अल्लाह तू हम पे हमारे नफ़मद इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। अल्लाह नफ़मद इल्म में बढ़ावा फरमा। अल्लाह नफ़मद इल्म को तू मुनव्वर कर। अल्लाह तू मुनव्वर कर, अल्लाह तू मुनव्वर कर, तू बरकत डाल। अल्लाह नफ़मद इल्म में तू बरकतें डाल, तू नूर डाल, तू मुनव्वर कर, तू अल्लाह रहम फरमा। अल्लाह ये रोशनियों जो है मुनव्वर करना, तू मुनव्वर कर। अल्लाह तू इस काम में वली और नसीर बन जा। अल्लाह तू वली और नसीर और मालिक बन जा। या यो या कजुम रहमतिका सगीस, या यो या कजुम रहमतिका सगीस, या यो या कजुम रहमतिका सगीस। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली दरिया के अंधेरों में, दरिया की तहों के अंधेरों में, मछली के पेट के अंधेरों में अल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पकारा था। अल्लाह तूने अपने नबी की पुकार को सुना था। अल्लाह हमारे अदना नचीज़ बंदों के भी दुआएं सुन ला। अल्लाह हमें भी गुमराही के अंधेरों से निकाल। अल्लाह अपनी रोशनियों में डाल। अल्लाह हमारी अपनी रोशनियों के रास्तों में डाल। अल्लाह हमारे रास्ते मुनव्वर कर दे। अल्लाह हमारे रास्ते मुनव्वर कर दे। अल्लाह तू रहम फरमा। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह दुनिया और आखिरत संवारने का तुझसे अल्लाह सवाल करते हैं। अल्लाह दुनिया और आखिरत संवार दे। ये एक जामे दुआ है। अल्लाह तू अल्लाह इस जामे दुआ से हमारी ज़िंदगियाँ मुनव्वर कर दे। अल्लाह हमारी ज़िंदगियाँ मुनव्वर कर दे। अल्लाह इस आयत के तहत अल्लाह जो दीन और दुनिया की भलाई है अल्लाह इससे हमारी ज़िंदगियाँ मुनव्वर कर दे। अल्लाह इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाह तू माफ़ियाँ पसंद करता है। अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा दे। अल्लाह माफ़ियाँ दे दे। अल्लाह खताएँ जो हुई हैं माफ़ फरमा दे। अल्लाह जो गलतियाँ हुई हैं, गलतियाँ सतियाँ, अल्लाह अपने रहम की कलम फेर दे। अल्लाह हम गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं तेरे बंदे। अल्लाह लेकिन तेरी रहमत के उम्मीदवार है। अल्लाह तू हम पे अपना रहम कर दे, अपने रहम की कलम फेर दे। अल्लाह रहम फरमा दे। अज़बिलबास रब्बिन्नास वश्फिन तशाफी ला शफा शफान ला युगादिरु सकमा। अज़बिलबास रब्बिन्नास वश्फिन तशाफी ला शफा शफान ला युगादिरु सकमा। अज़बिलबास रब्बिन्नास वश्फिन तशाफी ला शफा शफान ला युगादिरु सकमा। अल्लाह से ते इनायत फरमा। अल्लाह सेहतें दे दे। अल्लाह हज़ार नेमत सेहत। अल्लाह सेहत है तो जहान है। अल्लाह सेहत से सरफराज फरमा। अल्लाह सेहत से तंदरुस्ती से सरफराज फरमा। अल्लाह ये हज़ार नेमत है, इस हज़ार नेमत से सरफराज फरमा। अल्लाह मरीज़ों को शफाओं वालियाँ ज़िंदगियाँ दे दे। अल्लाह उन्हें सेहत और सलामती वालियाँ ज़िंदगियाँ दे दे। अल्लाह उनकी ज़िंदगियों में खैर व बरकत डाल दे, सेहत व सलामती दे दे, खैर व बरकत वाली सेहत व सलामतियाँ दे दे। अल्लाह मरीज़ों को खैर व बरकत वालियाँ सेहत व सलामतियाँ दे दे। अल्लाह खैर व बरकत वालियाँ सेहत व सलामतियाँ दे दे। अल्लाह तू रहम फरमा दे।
اللہ عافیت والی زندگی دے، خوشیوں راحتوں والی زندگی دے، اللہ خیر و برکت والی زندگی دے۔ اللہ ہمیں اور ہمارے عزیز و اقارب اور ہمارے جو ہے مسلمان بہن بھائی، اللہ ان کو اللہ سب کو اللہ خوشیوں راحتوں والی زندگی دے دے، اللہ خیر و برکت والی زندگی دے دے، صحت و سلامتی والی زندگی دے دے، اللہ صحت و سلامتی والی زندگی دے دے، سکون والی زندگی دے دے، عافیت والی اطمینان والی زندگی دے دے۔ اللہ رحم فرما دے، اللہ تو رحم فرما، اللہ تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ ہم حال فرما، اللہ تو خوشحال فرما، اللہ بے روزگاروں کو روزگار غیب سے سبب پیدا کر دے، اللہ بے روزگاروں کو غیب سے روزگار دے دے، اللہ غیب سے روزگار دے دے، اللہ بے روزگار پریشان ہے، اللہ ان کو غیب سے روزگار دے دے، اللہ غیب سے روزیاں دے دے، اللہ قرض داروں کو قرض فارغ کر دے، اللہ جن کے کاروبار نہیں چلتے اللہ ان کو کاروبار چلا دے، اللہ وسیع کر دے، اللہ کاروبار کو وسیع کر دے، اللہ روزیاں دے دے، اللہ صحت و سلامتی والیاں روزیاں دے دے، خیر و برکت والیاں روزیاں دے دے، اللہ سکون راحت والیاں روزیاں دے دے، اللہ خوشیوں راحتوں والیاں اللہ روزیاں دے دے۔ واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین۔ اللہ اچھے اچھے کھانوں کا بہترین رزق دے، اللہ اچھے اچھے کھانوں کا بہترین رزق عطا فرما، اللہ اچھے اچھے کھانوں کا بہترین رزق عطا فرما کثرت سے، اللہ اچھے اچھے پہناوے کثرت سے دے، اللہ اچھے اچھے پہناوے کثرت سے دینا، اللہ اچھے اچھے پہناوے کثرت سے دینا، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ تو رحم فرما، اللہ تو عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ عزت وقار کی زندگی دینا، اللہ اچھی زندگی گزار کے عزت وقار کی موت دینا، اللہ اچھی زندگی، اللہ جو عزت وقار پہ اللہ آنچ جو اللہ تو اس کا بن جائیں، اللہ تو اس کا بن جائیں، ہمیں اللہ تو اس کا بن جائیں، سو وقار کا اللہ تو بن جائیں، اللہ تو ولی و نصیر بن جائیں، تو اللہ مالک بن جائیں، اللہ عزت وقار کا تو مالک بن جا، اللہ کسی کو جو ہے عزت وقار سے اللہ بگاڑنے کی اللہ توفیق نہ دینا، اللہ تو اپنی ہاتھوں میں رکھنا عزت و وقار، اللہ تو ہمارا عزت وقار ہاتھوں میں رکھنا، تو مالک بن جانا ہے اور اچھی زندگی گزار کے عزت وقار کی موت دینا، اللہ تو رحم فرما، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ تو رحم فرما، اللہ آنچ کو سانچ نہ ہونے دینا، اللہ تو آنچ جو ہے اس کو سانچ میں نہ بدلنا، اللہ ہم پہ اپنا رحم فرما، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے، اللہ پاکستان کی تو حفاظت فرما، اسے خوشحالیاں ترقیاں دے، اللہ اسے خوشحالیاں ترقیاں دے، اللہ اسے ملک کو بھی جو آنچ میں سانچ میں بدلے ان کو اللہ تباہیوں بربادیاں ان کی کر دے، جو اس ملک کو بھی آنچ کو سانچ میں بدلے ان کو تباہیاں بربادیاں کر دے، اللہ تو اس کی خوشحالیوں کا رکھوالا تو بن جا، تو اس کی حفاظتوں کا رکھوالا بن جا، اللہ جو اس کی آنچ پہ حرف آنے دے، اللہ ان کو تباہیاں بربادیاں دے دے، اللہ تو حفاظتوں میں پاکستان کو رکھنا، اللہ جو لا الہ الا اللہ پر حاصل کیا گیا تھا، اللہ مکمل اسلامی ریاست بنانے کے لیے، اللہ اس کی بچے بچیاں اور عورتیں اپنے دوپٹے سروں سے گلوں سے اتار کر سینے برہنہ کر کے اللہ تیرے احکام الہی سے حکم عدولی کر کے اللہ جس راہ غیر اسلامی پہ چل پڑی ہیں انہیں ہدایت کاملہ جلا نصیب فرما، جس تباہی کے راستے پہ چل پڑی ہیں انہیں اللہ اس سے کنارہ کرشی عطا فرما، اللہ ان کی کو اس گمراہی سے غیر مسلم مندروں والوں کی تقلید سے اللہ کوکے بالیاں پہن پہ کے ربڑ بینڈ پہن کے اور عورتیں جو ہے پٹے شٹے ڈال کے بغیر سکاف حجاب کے جو ہے گمراہی کا نمونہ بنی ہوئی ہے، انہیں مکمل کاملہ راجلہ ہدایت دے کہ ہم پستی میں جا گرے ہیں، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پستی سے نکالا تھا
عورت بہن بیوی اور ماں کا رتبہ دیا تھا، اور یہ جو ہے اس کلچر کو جو ہے مٹا کر جو ہے گمراہی میں جا پڑی ہیں، غیر مسلم کی تقلید کر رہے ہیں۔ اللہ اپنے اسلامی رواجات کو انہیں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اپنی رواجات سے ان کے سینے جو ہے اپنی منور کر دے۔ اللہ تو رحم فرما ان کے حالوں پہ، تو رحم فرما اللہ، تو رحم فرما اللہ، تو رحم فرما اللہ۔ ہمارے بچوں کو 5 وقت کا نمازی بنا اللہ، نماز کا عادی بنا اللہ، قرآن کا عالم بنا، قرآن کا تعلیم یافتہ بنا اللہ۔ تو کامیابیوں کامرانیوں کو منزلوں پہ پہنچا اللہ۔ ہمارے گھروں سے قرآن پاک کی آوازیں آئیں اللہ، ناز شریف کی آوازیں گونجے اللہ۔ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو بھی تو اللہ کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچا اللہ۔ تو انہیں کامیابیوں کامرانیوں کی منزلوں پہ پہنچا، تو ان کا ولی اور نصیب بن جا اللہ۔ تو انہیں آسانیاں کر دے، قدم قدم پہ کامرانیاں دے، انہیں کامیاب کر کے ادارے سے فارغ کر اللہ۔ انہیں ادارے سے فارغ کرنا کامیابیاں کر کے اللہ۔ تو رحم فرما دے، ہمارے حالوں پہ رحم فرما۔ بچیاں دی ہیں، رحمتیں دی ہیں، ان کے نصیبے اچھے کرنا۔ ان کے نصیبوں سے ڈر لگتا ہے اللہ، تو یہ بچیاں دی ہیں اللہ، انہیں جو ہے جو والدین پریشان ہیں ان کے رشتے کے لیے اللہ، ان کے نیک رشتے لے آ اللہ، ان کے نیک رشتے لے آ اللہ۔ تو ان کے یم سبب الاسباب بن کے شادیوں کا بندوبست کرتے اللہ۔ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد سے نوازے۔ دیکھیں جوڑے پریشان ہیں اللہ، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں اللہ، تو انہیں نیک صالح اولاد سے نوازے اللہ، انہیں نیک صالح اولاد سے نوازے۔ اس کی کمی نہ کسی کو آنے دینا اللہ، رحم فرما دے اللہ، تو رحم فرما دے اللہ۔ بد نظروں سے بچانا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا اللہ۔ بد نظروں سے بچانا، اپنی نظر کرم اپنی نظر رحمت میں رکھنا اللہ۔ کسی کو دیکھ کر اللہ اچھے حلیے میں، اچھے خوشحالی میں دیکھ کر اللہ ماشاء اللہ بولیں اللہ، ماشاء اللہ بولے والا ہمیں بنا دے اللہ۔ حسد کے حسد سے بچا اللہ، ہم کیوں حسد کریں اللہ؟ تو نے حسد کرنے والوں کو بھی تو نے ہی خوشحالیاں دی ہیں اللہ، جس سے حسد کیا جاتا ہے اسے بھی تو نے ہی خوشحالیاں دی ہیں۔ پھر حسد کس چیز کا ہے کہ کیا انہوں نے یہ رزق انہیں دیا ہے، تو نے یہ اللہ دیا ہے، پھر حسد کس چیز کا ہے؟ کیوں حسد کیا جائے اللہ؟ حاسوں کے حسد سے بچا اللہ، حاسوں کے حسد سے بچا اللہ۔ تو حاسوں کے حسد سے بچانا، اپنی نظر رحمت اپنی نظر کرم میں رکھنا، اپنی نظر رحمت اپنی نظر کرم میں رکھنا اللہ۔ کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا اللہ، کسی کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا اللہ۔ تو اللہ کرم دے دے اللہ، تو کرم دے دے اللہ، تو سایہ رحمت رکھ اللہ، تو بڑے فضل سے نواز۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پردیسیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا اللہ، ان کی حفاظت سے کرنا، انہیں آل اولاد سمیت اللہ خوشیاں راحتیں دینا، سکون دینا، راحتیں دینا اللہ۔ تو ان کا اللہ کاروبار وسیع کرنا اللہ، تو ان کا جولیوں میں اللہ کامیابیاں کامرانیاں ڈالنا، تو ولی اور نصیب بن جانا اللہ۔ تو کو کسی چیز کا امتحان نہ کرنا، اپنا امتحان رکھنا اللہ، کسی چیز کی کمی نہ آنے دینا اللہ، اپنی متھاجی میں رکھنا اللہ۔ تو کرم فرما دے، خوشحالیاں دینا، خوشحالیاں دینا، ترقیاں دینا، کاروبار قائم دائم رکھنا اللہ۔ تو رحم فرما دے اللہ، تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللہ رحم فرما دے اللہ۔ اتفاق سلوک اللہ بہت ہی اللہ اچھی چیز ہے اللہ، اتفاق سلوک میں ہی برکت ہے اللہ۔ تو اتفاق سلوک دینا اللہ، تو شیر و شکر کر کے زندگیاں گزارنا اللہ، اتفاق سلوک والیاں زندگیاں دینا اللہ، اتفاق سلوک والیاں زندگیاں دینا اللہ۔ رحم فرما دے اللہ، ہمیں کامیابیوں کامرانیوں کے منزلوں پہ پہنچا
اللہ کامیابیوں کامرانیوں کو منزلوں پہ پہنچا، اللہ تو ولی و نصیب بن جا، اللہ تو ولی و نصیب بن جانا، اللہ قدم قدم پہ آسانیاں کر، قدم قدم پہ اللہ کامرانیاں دے، اللہ قدم قدم پہ آسانیاں کر، کامرانیاں دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اصلاح فرما دے، اللہ درستی کر دے، اللہ درستی کر دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ ہماری سروں پہ اپنی جو ہے قرآن پاک کا تاج رکھنا، اللہ ہمارے سروں پہ قرآن پاک کا تاج سجا دے، اللہ ہمارے سینوں پہ قرآن پاک کا تاج سجا دے، اللہ ہمارے سینے منور کر دے، اللہ اس سے منور کر دے، اللہ ہمیں جہاں بھی لے جا اللہ خیر و برکت سے لے جا، اللہ گھر میں ہو باہر ہو جدھر بھی جائے، اللہ تو ہر و برکت کا ہمارا اٹھا قدم ہر و برکت کا کرنا، اللہ ہمیں بے نفع دل میں اضافہ فرما، اللہ تو کرم فرما دے، اللہ یا ارحم الراحمین تیری بلند صفتوں میں سے ایک صفت ہے اللہ فلسطین پہ رحم فرما، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ ان کی تو مدد فرما، اللہ تو رحم فرما دے، اللہ جہاد کار ہیں شہادتیں پا رہے ہیں اللہ قبول و منظور فرما، اللہ رحم فرما دے، اللہ مسجد اقصیٰ کی تو حفاظت فرما، اللہ پھر سلطان ایوبی پیدا کر جو تیری مقصد اقصیٰ آزاد کروائے، اللہ رحم فرما دے، اللہ ہمارے حالوں پہ رحم فرما، اللہ تو ہماری حالوں پہ رحم فرما، اللہ تو ہمارے حالوں پہ رحم فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا بول بالا اللہ کرتے، آمین یا رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول